السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شہریار ہاشمی، فزیکل تھراپسٹ۔ بطور فزیکل تھراپسٹ ڈاکٹر ہونے کے میرا جو شعبہ ہے وہ پٹھوں، جوڑوں اور موڑوں کے امراض کی تشخیص اور اس کا علاج ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ میری گفتگو آپ سے اسی ٹاپک کے اوپر رہتی ہے، اور اس سے جڑے ہوئے مختلف معاملات جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج کی ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر ہے، وہ یہ کہ جب ہمیں جسم میں کہیں درد ہوتی ہے تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک گولی کھائیں، ایک کیپسول لیں، ایک انجیکشن لگوائیں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں، اور ہمارا مرض جو ہے بالکل ختم ہو جائے، ہمارا درد مستقل ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ درد مستقل ختم نہیں ہوتا تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ درد کی وہ دوائیاں، وہ گولیاں، وہ انجیکشن گاہے بگاہے لگاتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اور آپ ایک وقت گزرنے کے ساتھ معدے کے مستقل مریض بن جاتے ہیں۔ میرا ٹاپک جو ہے آج کی گفتگو کا، وہ بنیادی طور پہ معدے کی خرابی ہونے کے بعد درد کی دوائیاں کھائیں، دوائیوں سے معدے کا مرض بنا، معدہ خراب ہوا اور پھر معدے کی دوائیاں شروع ہو گئیں۔ یہ معدے کی دوائیاں بنیادی میرا آج کا ٹاپک ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو سنیے ناظرین، جب آپ معدے کی دوائیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ ایک دوائی قسم ایسی ہوتی ہے جو اس تیزابیت کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن دوسری دوائی جو ہمارے لوگ زیادہ تر لیتے ہیں اور انہیں تجویز بھی کی جاتی ہے، وہ ایسی دوائی ہوتی ہے جو معدے کے اندر تیزابیت پیدا کرنے والے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ روک دیتی ہے، اور وہ خلیے جو ہیں، وہ گلینڈ جو ہیں، وہ تیزابیت پیدا نہیں کرتے۔ جناب، جب تیزابیت پیدا نہیں کرتے تو معدے میں تیزابیت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تیزابیت، جیسا آپ جانتے ہیں کہ معدے میں جو تیزابیت نارمل ہوتی ہے قدرتی طور پہ، وہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب تیزابیت ہی نہیں ہوگی تو ہماری خوراک ہضم بھی نہیں ہوگی، جب ہضم نہیں ہوگی تو ہمیں پھر بدہضمی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب یہ خوراک ہماری بغیر ہاضمے کے انتڑیوں تک جائے گی، پھر ہمیں قبض جیسے مسائل ہو جائیں گے۔ پھر اس سے جڑے ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں، اب میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بڑا طویل بات ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی، میں اس کے اوپر پھر کسی دن ویڈیو بناؤں گا کہ جب اس طرح کی خوراک بغیر ہاضمے کے انتڑیوں میں جاتی ہے تو وہاں سے جو خوراک نے جذب ہونا ہوتا ہے آپ کے پوٹاشیم نے، کیلشیم نے اور وائٹامنس نے، تو وہ پھر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہضم نہیں ہوتی پراپر، وہ تیزابیت سے گزر کے نہیں آئی ہوتی۔ تو یہ پھر جو پرابلم آپ کے لیے جو بناتی ہیں، میں اب مختصر یہاں پہ بتا دوں، بڑی طویل بات ہو جائے گی کہ یہی پھر آپ کی خوراک جو ہے آپ کی اب کچھ عرصے بعد آپ کی ہڈیاں کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتی ہے، آپ کو دل کا مریض بنا دیتی ہے، اور اس طرح سے پھر جڑی ہوئی بہت ساری بیماریوں کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے لائٹ نہیں لینا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں درد ہو تو ہمیں درد کی دوائیاں لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے؟ اگر لینی چاہیے تو کون سی لینی چاہیے، کتنے عرصے کے لیے لینی چاہیے، کون سے درد کے لیے کون سی دوائی بہتر رہتی ہے؟ یاد رکھیے گا، درد کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اور پھر ہم جب میرے پاس مریض آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پٹھوں میں خرابی کیا ہے۔ کیا یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے پٹھے خراب، جوڑ خراب ہو رہے ہیں؟ کیا یہ آر اے فیکٹر کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، یا کوئی پٹھوں کی اور بیماری کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، یا ان کی کوئی میل پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ خراب ہو رہے ہیں؟ یہ ساری اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو پٹھوں میں درد رہنے لگ گیا ہے اور آپ اگر دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ ٹکور استعمال کریں، گرم ٹکور۔ تقریباً ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ ٹکور کر لیا کریں، تو آپ آہستہ آہستہ آپ کا درد کم ہو جائے گا۔ ابتدائی دنوں میں ٹکور کرنے سے درد بڑھتا ہے، لوگ ہمارے یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹکور کرنے سے تو درد بڑھ گیا ہے۔ وہ بڑھنے دیں، اس کو پٹھوں کو کھلنے دیں، جب 2-4 دن کریں گے، ہفتہ کریں گے، وہ درد ختم ہو جائے گا اور آپ کے پٹھوں کا درد جو ہے ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، بہت سارے ٹاپک اس سے جڑے ہوئے ہیں، میں ہر ٹاپک کے اوپر آپ کے لیے بڑی تفصیلی ویڈیو بڑا سادہ انداز میں بناؤں گا انشاءاللہ،
اور تب تک اگر آپ کو پٹھوں جوڑوں یا موڑوں کا کوئی پرابلم ہے اور آپ پریشان ہیں تو آپ کی اسکرین پہ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔